الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفہ دعا۔ معزز ناظرین، جب انسان عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں نے تیری عبادت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخل العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے، روزہ بندہ رکھتا ہے، تو اب نماز پڑھنے کے بعد بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے۔ اسی طرح جب روزہ رکھا جاتا ہے تو افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، ایک تو تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے توفیق عطا فرمائی، اور اے اللہ تو اس میری عبادت کو قبول فرما۔ حج انسان کرتا ہے تو حج کے بعد بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ تیری توفیق کے ساتھ تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور تجھ سے دعا بھی مانگتا ہوں، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اسی طرح دیگر تمام عباداتیں، خواہ وہ قرآن کی تلاوت ہو، صدقہ و خیرات ہو، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، انسان کو کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن دعا کے اندر جلد بازی سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا میں جلد بازی نہ کیا کرو۔ عرض کی محبوب، دعا کے اندر جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا انسان دعا مانگتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اب انسان بڑی جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگ مانگ کر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ ہماری سوچ ہوتی ہے، ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں شاید کہ بہتر نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات سوچتا بھی ہوں اور اس کو بیان بھی کرتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ بڑی چھوٹی ہوتی ہے اور ہم بہت تھوڑا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہم زیادہ مانگ رہے ہیں، ہماری سوچ بھی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو جو عطا فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وسیع عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشگی والا عطا فرماتا ہے، تو وہ بندے کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا، رب فرمائے گا میرے بندے فلاں موقع پر تو نے دعا مانگی، میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ، میں نے دعا مانگی، تو نے دعا کو قبول فرما لیا۔ رب پھر فرمائے گا فلاں موقع پر تم نے دعا مانگی، میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ، تو نے دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر رب فرمائے گا اے میرے بندے فلاں موقع تھا اور تم نے مجھ سے دعا مانگی، کیا میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا؟ بندہ عرض کرے گا اللہ، اس وقت میری دعا کو تو نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے وہ جو دعا اس وقت تیری قبول نہیں تھی کی، اس دعا کے بدلے میں آج میں نے تجھے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اب وہ بندہ اس بات کی تڑپ رکھے گا اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں نے جتنی دعائیں مانگی وہ ساری قبول نہ ہوتی، آج ان دعاؤں کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا۔ اس واسطے بعض اوقات تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دعا تاخیر کے ساتھ قبول ہوتی ہے، اور بعض اوقات دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب وہ جو قبول نہیں ہوتی، اس دعا کے بدلے اس دعا کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور دعا مانگتے وقت یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں،
ہمارا دھیان کسی اور کی طرف ہوتا ہے، ہاتھ سامنے اٹھائے ہیں اور زبان ہماری حرکت کر رہی ہوتی ہے، ہمارا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے۔ دعا مانگتے وقت رسمی طور پر ہاتھ بھی اٹھے ہیں، الفاظ بھی ادا ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اس واسطے جب دعا مانگیں تو اس وقت ساری کی ساری توجہ دعا کی طرف ہو۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو مانگنے سے پہلے یقین کامل ہو کہ میں مانگ رہا ہوں، میرا رب سن رہا ہے اور وہ میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اذان کے بعد دعا، اقامت کے بعد دعا، فرض نماز کے بعد دعا، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد دعا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے بعد دعا، اور پھر دعا سے پہلے درود پاک اور دعا کے بعد درود پاک، یہ پڑھنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال دعا کے آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا